السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سنہری تاریخ اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عثمانی. ناظرین، یہ دور ہے انفارمیشن کا، ٹرانسفر آف انفارمیشن، یعنی کہ ہمیں مختلف انفارمیشن ملتی ہے. اور جب سے انٹرنیٹ اور گوگل آیا ہے تو انفارمیشن کا بے پناہ جو ہے ذخیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ یہ ہوا ہے کہ انفارمیشن کی اوتھینٹسٹی، کہ آیا یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا. تو اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک چیز یہ انشور کریں کہ جو بھی انفارمیشن آئی ہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. تو جو انفارمیشن آج تک جو دنیا میں آئی ہے اس میں جو سب سے زیادہ موسٹ اوتھینٹک انفارمیشن ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی حسن عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، کون سی دنیا میں ایسی انفارمیشن ہے جو موسٹ اوتھینٹک جو ہے وہ آپ کے خطاب سے ہے، جس کو ہم اوپر ریلائی کر سکیں؟ دیکھیے، اگر ان ٹرمز آف سورس آف انفارمیشن دیکھا جائے تو شاید دنیا میں جو سب سے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے وہ تو قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جن کو ہم اس دنیا کی سب سے زیادہ کریڈیبل اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس شدید ہوئی ہے. زبردست. تو مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل جو دور آ گیا ہے اس میں ہم پلیجرزم کو چیک کرتے ہیں، اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں آیا یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کیا معاملات ہیں. جہاں تک ہم بات کریں قرآن کریم کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پہ تو ہم نے پروگرام بھی کیا کہ اس پہ کس طرح ان کو ہم نے انشور کیا کہ ہر ایک چیز صحیح ہے، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے بعد ہمارے علماء حضرات نے. لیکن حدیث کے بارے میں اس کو ہم نے کیسے انشور کیا کہ جناب کریم آقا دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ان کی سنتیں وہ صحیح ہر جگہ پہ موجود رہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھا جائے تو شاید جو مسلمانوں نے دین کی جو بہت بڑی خدمت کی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ احادیث کا ہے. اور احادیث کی خدمت اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک آپ احادیث سے قرآن شریف کو سمجھ نہ لیں. جیسے کہ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بنیادی اصول ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے. وہ کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انفارمیشن وہ تو حدیث سے آتی ہے. اسی طرح جو ہے اور بہت ساری عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں، ان سب کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ تو ہمیں ملتی ہے قرآن شریف سے. لیکن اس کی پریکٹس کیسے ہوگی، وہ حدیث مبارکہ سے، حدیث اور سنت. جی ہاں، یہ ان دونوں سے ملتی ہے، اس لیے حدیث کا ہونا نہایت ضروری ہے. ویسے بھی دیکھیے، تھیوریٹیکلی سوچئے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک دن مکے کے لوگ اٹھتے، ان کے سراہنے بہترین مجلد قرآن شریف کا ایک نسخہ ہوتا اور آسمان سے ایک آواز آتی کہ میں اللہ ہوں اور اس کو قبول کر لو، تو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. تو پھر یہ نہیں ہوا، بلکہ انسٹیڈ آف دیٹ جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک نبی آئے، وہ 23 سال ان کے ساتھ رہے، 63 سال ساری زندگی گزاری، اور اسلام ان کو تبلیغ کر کے ان کو سمجھایا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جو مذہب تھا اس کی پریکٹس سکھانا مقصود تھی کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، اور وہ تبھی ہو سکتا تھا جب ان کے درمیان ایک آدمی ہو اور وہ ان کو وہ کام کر کے دکھائے. صحیح. اور یہی سب کچھ حدیث ہے. صحیح بہترین بات بتائیے. اچھا، میرے نا اس پہ کافی سارے کچھ سوالات ہیں جی، جو عام فہم جو مجھ سے لوگوں نے بھی بات کی، وہ میں آپ سے بات کروں گا اور اس پہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک یہ ٹرم یوز ہوتی ہے تدوین حدیث. جی، یہ در حقیقت کیا ٹرم ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس میں ہم کیا بات ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے، تدوین حدیث بیسیکلی مراد یہ ہے کہ حدیث کی جو کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب وہ الفاظ نکلے تھے، یہ سارا پروسیس کیا تھا جو ہم تک پہنچا ہے. صحیح. جیسے ہم نے قرآن شریف کا پچھلے اس میں ڈسکس کیا تھا پروگرام میں کہ وہ کیسے ڈاکومنٹ ہوا ہے، قرآن شریف کی اصل شریعت کیا ہے، پھر اس کو کس طرح ایوالو ہوتے ہوتے آ رہا ہے. حالانکہ قرآن شریف کے اصل ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کے ہیلپنگ کانٹیکسٹ میں ہمیں ملتی رہتی ہے. حدیث کا بھی یہی ہے. قرآن کریم تو ایک ڈیفائز پروسیس
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا کہ یہ صورت ہے، یہ آیت ہے، اس کو اس آیت سے پہلے اس آیت کے بعد اس طرح رکھنا ہے. احادیث میں تو ایک رینڈم بات ہو رہی ہے، تو وہ جو رینڈم بات ہے وہ کیسے اس کو پرزرو کیا گیا، کیسے اس کو ڈاکومنٹ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، صحابہ کے زمانے میں کیا ہوا، اور آج جو ہمارے سامنے کتابیں ہیں وہ کس حیثیت میں ہیں، یہ پورا جو پروسیس ہے کیسے اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے، کیا پرنسپلز اختیار کیے گئے تھے، یہ تدوین حدیث کے علاوہ. قرآن شریف کی جو ہم نے کمپائلیشن کی ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہوا ہوگا، بالکل. کیونکہ قرآن کریم تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے جو ہے لکھ لیتے تھے، جی تو تاکہ جو ہے نا وہ پریزرو ہو جائے. لیکن حدیث کا تو ایسا معاملہ نہیں تھا، اور وہ تو بہت عام مختلف موقع میں مختلف باتیں ہوتی ہوں گی، تو اس کو ریکارڈ کرنا تو شاید زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. جی ہاں، اور قرآن شریف کے تو الفاظ ایک بتا دیے گئے، وہ ایک جگہ ریکارڈ کر لیا، اس کو یاد کر لیا. حدیث میں تو ہو رہا ہے کہ روزمرہ کی گفتگو ہے نا، وہ کوئی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کو ریکارڈ کرنا زیادہ مشکل تھا، اور نہ صرف اس کو ریکارڈ رکھنا بلکہ اس کی آتھینٹسٹی کو انشور کرنا، یہ دوسرا بڑا چیلنج تھا کہ وہ انتہائی آتھینٹک بھی رہے، ڈاکومنٹڈ بھی ہو اور آتھینٹک بھی ہو. اور اس کے لیے صحابہ کرام نے خود بہت کنٹریبیوشن صحابہ کرام کی موجود ہے اس کام کے لیے. اچھا، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس کے مختلف درجات کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں حیثیت سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حدیث تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو یقیناً صحیح ہوگا، تو اس کے درجات کا کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بلکہ اس کا کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ یہ سمجھیے کہ تاریخی روایتیں کیسے ڈاکومنٹ ہوتی ہیں. جی، تاریخ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوگا اس کو ڈاکومنٹ کرنے والے بڑے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جتنی انجیل ہے دنیا میں عیسائیت کی، وہ انجیلیں کیا ہیں؟ وہ انجیلیں لوقا ہے، یوحنا ہے، برناباس ہے، وہ 1 2 3 کرونیکلز کی طرف سے لکھی گئی. ایک آدمی تھے، 2 آدمی تھے، 3 آدمی تھے، بس انہوں نے پورا وہ ڈاکومنٹ کر دیا. پورا مذہب، پوری چیز اسی پر ڈاکومنٹ ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح جو ہندو روایات میں جو گیتا کی داستان ہے وہ بھی ایک آدمی سے منسوب ہے کہ وہ ایک آدمی نے اس کو نریشن کی ہے، وہ پورا ہو گیا. تاریخ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، ہونے کے کئی 100 سال گزر گئے، اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی اور وہ تاریخ کا حصہ ہو گیا. ہمارے یہاں ریسنٹلی سب کانٹیننٹل انڈیا میں ایک مووی ریلیز ہوئی تھی پدماوتی کے نام سے. اب وہ کیا ہے کہ علاؤدین خلجی کو ایک پریزنٹ کیا گیا کہ ایک رولر تھے اور انہوں نے جو ہے نا ایک ملکہ کے حصول کے لیے جنگ لڑی. اب ایکچولی یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ اس زمانے کی نہیں ہے جب یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس کے کافی عرصے کے بعد ایک شاعر آئے، انہوں نے ایک شاعری میں ایک داستان لکھ دی خلجی اور پدماوت کے بارے میں، اور اس کو ڈاکومنٹ کر کے یہ سمجھا گیا کہ یہ تاریخ ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں پوری مووی بنا لی گئی، اور آج ہم یہی پرسیو کرتے ہیں کہ تاریخ شاید یہ ہے. تو 1 2 صحیح غلط ہر طرح کی چیز آ رہی ہوتی ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث کو فلٹر کیا گیا ہے، اس کے اندر ایسے ایسے ٹولز اپلائی کیے گئے ہیں، ایسے کنٹرولز رکھے گئے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے فلٹر ہوتی رہے تاکہ اس کی اوتھینٹسٹی انشور کی جا سکے. تو یہ ڈفرنس ہے، اور یہی وہ ڈفرنس ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے، اس کی جو گریڈنگ ہے یہ اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ گریڈنگ اس کو فلٹر کرتی ہے کہ یہ حدیث کس معیار کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، باقی روایتوں میں جیسے میں بتایا نا کہ باقی تاریخی روایتوں میں کسی ایک آدمی نے کر دی، کسی 2 نے کر دی، کسی نے کچھ لکھ دیا. یہاں ایسے نہیں ہوتا. جی، یہاں اگر حدیث ہے تو ایک حدیث ہو سکتا ہے ایک آدمی نے نریٹ کی، تو اس کے علاوہ بھی وہ 14 صحابہ نے اور بھی نریٹ کر دی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 14 کے 14 پیرامیٹرز پہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، 15 پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کے لیے انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے تھے کہ یہ سٹینڈرڈ ہوں گے، بالکل، تو ہی حدیث کو ہم مانیں گے ان کی روایت سے. ایگزیکٹلی، وہ پیرامیٹرز ہیں. اس میں بھی کئی طرح کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حدیث کی سند، کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہاں میرے زبان سے امام بخاری تک اور امام بخاری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک حرف لنک کر رہا ہے ایک ایک آدمی کے ساتھ، یہ سند ہے. اور ایک ہوتا ہے متن جو حدیث کے الفاظ ہیں.
جی تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کئی طرح کے فلٹرز اپلائی کیے ہوتے ہیں. جی ان فلٹرز سے جب وہ نریشن نکلتی ہے تو آپ کو پتا ہے 14 روایات آ رہی ہیں, 20 اس میں سے 10 ایسی ہیں جو ہائیلی کریڈیبل ہیں, جی 4 ایسی ہیں جس میں فلاں ایک چیز ہے فلاں, لیکن وہ اوور آل تو سکسیسفل ہے نا, کیونکہ وہ ایک ہی کانٹیکس ایک ہی ٹیکس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. بہت مناسب. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک فلٹرز ہے, ایک علم ہے پورا, اور اس پہ جو دور حدیث کر کے علماء نکلتے ہیں وہ تو خاص طور پہ اس کو پڑھتے ہیں کہ سند متن یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. یہ بڑی اچھی بات بتائی, لیکن جو قرآن شریف کا کام شروع ہوا وہ ہوا جب صحابہ کرام کی جنگ ہوئی تھی, جنگ امامہ میں, اس کے بعد سے سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو, جبکہ حدیث کا کام شروع ہوا اس کے بعد. اور جب حدیث کا کام شروع ہوا تو مسلمانوں یا صحابہ خاص طور پہ وہ محدود نہیں رہا مکہ مدینہ تک, بلکہ وہ بہت پھیل گیا. تو اس کی تو اگر ایک ایک بندے سے اپنے وہ 14 ٹولز جو آپ نے بتائے ہیں, 14-15 جو ہیں, وہ اپنے مختلف جگہ سے اگر کیپچر کرنا ہے, مختلف ایک صحابہ کوفہ میں, ایک صحابہ بغداد میں, ایک صحابہ کہیں اور ہے, یا تو وہ تو بہت لمبا پروسیس ہوا ہوگا اور بہت ہی زیادہ مشکل ہوا ہوگا. کوئی شک نہیں. اسی لیے تو صحابہ کرام کی بے حد, صحابہ کرام بعد میں تابعین, محدثین, راوین, ان کی بہت بڑی خدمت ہے. کیا حدیث کی کتابیں ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہیں. دیکھیں پہلے تو سمجھے کہ یہ ایسا نہیں کہ کوئی نبی کے وسلم کے بعد ڈاکومنٹ ہونا شروع ہوا ہے. جی حضور علیہ السلام کی حیات میں ہی اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. اچھا. جی ہاں, دیکھیں اس کے 2 طریقے تھے. ایک تو تھی کہ نریشن کیسے پرسیو کی جائے گی. جی صحابہ کرام نے باریاں بندی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے تو ابوبکر صدیق, حضرت عمر, ان صحابہ نے کیا کہتے ہیں, یہ مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی, تو ساتھ ہی انصار تھے, ان کے ساتھ ان کے پیر بن گئے تھے. اب ایک صحابی جاتے تھے جاب پہ, جو بھی ان کا کام تھا, کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, جو بھی ان کا ذریعہ معاش تھا, وہ اس میں جاتے تھے, اور دوسرے صحابی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. وہ وہاں نریشنز دیکھتے تھے. جو صحابی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے وہ شام کو جا کے ان صحابی کو بتاتے تھے آج سارے دن یہ باتیں ہوئی ہیں. صحیح. تو بڑی تعداد میں صحابہ نے تو یہ کیا. کچھ صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشنز ہی دیکھنی ہے, حدیث ہی دیکھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ, ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ وہ بعض دفعہ, چونکہ غربت بہت تھی اس زمانے میں, ڈیفیکلٹیز بہت تھی, تو وہ بعض دفعہ بھوک سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اتنی انہیں, اور ساری زندگی یہی کام کیا کہ صرف وہ جو ہے وہ حدیث یاد کرتے رہے. حضور السلام کے ساتھ ساتھ جاتے تھے, ساتھ ساتھ آتے تھے, تو چلتے پھرتے ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں. حفظ جو حافظہ تھا وہ تو عربوں کا معمولی. اچھا, ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا امہات المومنین نے اور صحابیات نے. اچھا, ہمارے نا بڑی وہ ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ نا اسلام میں فیمیل جو رول ہے اس کو یا تو اوور شیڈو کر دیتے ہیں یا اوور لائٹڈ کر دیتے ہیں. جی, جو ایک ڈیوائس رول ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے. دیکھیں کتنا کمال کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی, ازدواجی, خانگی زندگی کا ایک ایک پہلو ڈاکومنٹڈ ہے. صحیح بات. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں, حضرت حفصہ روایت کر رہی ہیں, ساری امہات المومنین ہیں. یا وہ لوگ ہیں جو بچے تھے جو حضور السلام کے گھر میں جایا کرتے تھے, اس عمر میں تھے کہ ابھی وہ آ جا سکتے تھے, وہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل کے آ رہی ہیں. اسی سے دیکھیں سارے شریعت کے پرنسپلز نکلتے ہیں. خانگی مسائل کیسے ہیں, ازدواجی مسائل کیسے ہیں, یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں, سارے پرنسپلز ہیں, یہیں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں. تو یہ سب اس کو یاد کر رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں ہی, حیات میں ہی حدیث کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا, اس کو لکھنا شروع کر دیا. انیشیٹو کب سٹارٹ ہوا اور کس نے؟ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے. کتابت حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کیسے ڈاکومنٹ ہوئی تھی, وہ ایک پوری ان کا ایک پورا اس پہ ایک پورا کام ہے. جب ہم اس کے اوپر سیاستہ کی کتابوں کے اوپر بات کرتے ہیں, اس پہ میں آپ سے سوال بھی کرنا ہے, لیکن وہ جو بخاری کی وہ کتاب ہے اور سنن ابو داؤد ہے اور یہ ساری کتابیں ہیں, یہ تو اس کے بعد کی ہیں, صحابہ کرام کے دور کے بعد کی ہیں. تو یہ کیا اس کے بعد شروع ہوا یا فائنلائز اس دور میں ہوا, کیا ہوا اس کا معاملہ؟ یہ ایوالو کر رہا ہے. جیسے جیسے ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات بدل رہے ہیں, چیزیں ایوالو کر رہی ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام باہر آ گئے, اب صحابہ کرام طول و عرض میں پھیل گئے.
اسلام طول عرض میں پھیل گیا, صحابہ سے تابعین میں منتقل ہو رہا ہے علم. اب اس دور میں کیا ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث منتقل کی تابعین تک. اب تابعین کیا کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ حضرت زید مدینہ میں ہے, حضرت علی کوفہ میں ہے, حضرت فلاں جگہ ہے. ایک ایک تابعی جا رہے ہیں, وہ ان سے مل رہے ہیں, ان سے حدیث سن رہے ہیں, اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, ان سے سن رہے ہیں, ان کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, اپنے پاس سٹور کر رہے ہیں. اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لے لیں, جی اس کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے سنہری تاریخ. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب, شاندار لائبریری, آرام دہ کیفیٹیریا, ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز. داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, آئی سی ایس, آئی کام, ایف اے, بی کام, بی ایس سی, بی اے. نساء گرلز کالجز, ایڈجسنٹ ہیرا سی این جی, جی ٹی روڈ کھاریاں. فون 053-7611-897 up to 99. ویلکم بیک. جی محترم, ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ کس طرح ڈاکومنٹ ہو رہا تھا. تو آپ نے بتایا تھا کہ تابعین جو ہیں وہ جاتے تھے صحابہ کے پاس اور اس کو ریکارڈ کرتے تھے. اس کے بارے میں آپ بات کریں. جی ہاں, تو وہ ایک ایک حدیث کو ہر صحابی سے وہ سن رہے تھے, اس کو ڈاکومنٹ کر رہے تھے. پھر ان کی اپنی ایک درسگاہ تھی. جیسے میں بتا رہا ہوں, ایک طرف تو وہ بیت الحکمہ اور یہ سارے سائنٹیفک کام ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہو رہے ہیں. ان کی اپنی درسگاہیں ہوا کرتی تھی جہاں وہ حدیث کو پڑھایا کرتے تھے. ان کے شاگردوں سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ امام بخاری نکل رہے ہیں, یعنی ایک بعض دفعہ ڈائریکٹ شاگرد ہے, بعض دفعہ سیکنڈ جنریشن آف شاگرد ہیں. امام بخاری, امام ترمذی, امام ابو داؤد, یہ ان کی جنریشن آنے والی نکل رہی ہیں. وہاں یہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. اچھا, یہ نہیں ہوا کہ امام بخاری نے پہلی دفعہ ڈاکومنٹ کیا جی, بلکہ سب کی حدیث کے ذخیرے اپنے اپنے تھے. ان کے حدیث کی اپنے جو کتابیں تھیں انہوں نے لکھ رکھی تھی. یہ صحابہ ان سے سنتے تھے اور اس کو ڈاکومنٹ کرتے تھے, اور ایک انہوں نے مجموعہ بنا دیا ان کا مجموعہ. یہ جو یعنی یہ سمجھے کہ ایسے شاید درجنوں وہ تھے جن سے امام بخاری نے لے لی, جن سے امام ترمذی لی, اور وہ درجنوں کو کنسائل کر لیے گا 6 بڑی کتابوں کے اندر. جی, تو یہ اس طرح چلا ہے. اچھا, کتابیں جو ہیں کیونکہ حدیث کے اوپر تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, تو ان 6 کتابوں کا معیار سب سے بلند کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو یعنی ویسے تو اس سے بھی زیادہ مستند کتابیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت دی. دوسرا, انہوں نے جن پیرامیٹرز کو ڈیفائن کیا حدیث لکھنے کے لیے وہ بہت اعلیٰ تھے. یعنی دیکھیں اتنے دلچسپ پیرامیٹرز ہیں جو کسی تاریخی کتابوں نہیں ملتے. اگر آپ کچھ بتائیں. جیسے لقاء ایک شرط ہے. اچھا, یعنی ایک صحابی ایک روایت آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ میں علی سے ملا, علی ان کے والد سے ملے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ حسن علی سے ملا تھا, علی جو ہے وہ اپنے والد سے ملے تھے اور وہ ان کے دادا سے ملے تھے. یہ ڈیفائن ہونا چاہیے. یعنی کہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ بھائی مل سکتے ہیں. حسن رہتے ہیں لاہور میں, علی رہتے ہیں پتوکی میں, تو چلو یار مل سکتے ہیں. لیکن اگر علی رہتے ہیں امریکہ میں اور پرانا زمانہ ہے تو کیا ہم مل سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بہت مشکل. تو یہ ریجیکٹڈ. یا یہ کہ اگر سفر ایک نظر آیا ہو کہ سفر کیا ہو, ہاں, تب وہ پھر وہ ڈیفائنڈ ہوگا. ایک ایک چیز یہ لاجیکلی مل سکتے ہیں. ان کے والد نے ملا تو ایک تو زمانہ ایک ہے کہ نہیں, ان کے لوگ ایک ہیں, وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں. یہ پیرامیٹر ایکسٹرا ہیں. ان پیرامیٹر سے زیادہ انہوں نے ایکسٹرا اپلائی کیے کہ کس طرح وہ ٹولز انہوں نے چیک کرتے چلے گئے. اور اتنی سخت جرح کرتے ہیں حدیث کے معاملے میں کہ بعض جگہ لفظ استعمال کیا دجال, کذاب, کہ جھوٹا آدمی ہے. حالانکہ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حدیث کا پیرامیٹر انشور کرنے کے لیے کہ اس میں ایک بات غلط نہ ہو. اور کیریکٹرز کیسے تھے. امام بخاری کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کہیں سفر میں تھے اور لوگ جانتے تھے ان کو. تو سفر میں جیسے آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں دریاؤ ہوتے تھے تو اس کو پار کرنے کے لیے کشتیاں استعمال ہوتی ہیں. جی, ابھی بھی کئی جگہ پہ. تو کشتی استعمال ہو رہی تھی
کشتی کے اندر ایک آدمی امام بخاری کے پاس آیا, ان سے باتوں باتوں میں اگلوا لیا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے, جی جو اس زمانے میں کرنسی تو تھی, جو تھیلی ہوتی تھی اشرفیوں کی اور سکوں کی, تو وہ انہوں نے بتا دیا اتنے پیسے. جب وہ کشتی درمیان میں پہنچی پانی کے, تو اس نے شور ڈال دیا کہ جی میرے پیسے چوری ہو گئے, اور وہی اسپیسیفکیشنز بتائیں جو امام بخاری بتا چکے تھے کہ بھائی میری تھیلی میں یہ چیزیں ہیں. تو طے ہوا کہ تلاشی لیتے ہیں. اب وہ تلاشی لینی شروع کی, امام بخاری کی باری آئی تو کچھ نہیں نکلا. اچھا, اب جناب کشتی پار لگ گئی. وہ آیا پھر امام بخاری کے پاس, ان سے کہا کہ آپ نے کیا جھوٹ بولا, کیونکہ محدث جھوٹ نہیں بول سکتا, اس کی زندگی. ایک شرط یہ بھی ہے جو روایت کرنے والا ہے اس نے ساری زندگی جھوٹ ثابت نہ ہو, اس سے کبھی اس سے 2 نمبری ثابت نہ ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے جھوٹ بولا؟ کہنے لگے میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو کہنے لگے لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نکلے نہیں. تو فرمانے لگے کہ مجھے پتا تھا, جب میں نے تمہیں بتایا میرے پاس واقعی پیسے تھے, لیکن جب تم نے شور ڈالا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ اگر فرض کرو میرے پاس وہ تھیلی نکلی, ہوں میں سچا آپ جھوٹے ہو, لیکن لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا, تو لوگ سمجھیں گے کہ اگر یہ اپنے ذاتی کام کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لہٰذا یہ تو خطرناک بات ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ساری جو سرمایہ تھا وہ اٹھا کے چپ کر کے دریا میں ڈبو دیا, وہیں پہ. سبحان اللہ, کیا خبر. تو پیرامیٹر دیکھیں کتنے سخت پیرامیٹرز انہوں نے انشور کیے تھے, اسی لیے یہ کتابیں ایوالو کر گئی. اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث کی صرف یہی کتاب ہے, بلکہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت مستند ہیں, ان سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ 6 بڑی کتابیں زیادہ لائم لائٹ میں آ گئی, اور ان میں بخاری شریف اور مسلم شریف کو خصوصی. اچھا بالکل, یہ اگلا میرا سوال تھا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کو کیوں مطلب جب ہم نے 6 کو کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ 6 بڑی ہے, بخاری شریف اس کی زیادہ, اور اس میں خاص طور بخاری کی. امام بخاری کا تو کئی وجوہات ہیں. اسکالسٹکلی پوچھا جائے تو ان کی کتاب کے جو تراجم ابواب ہیں, انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے کسی حدیث کے بارے میں, وہ ان کا اپنی ایک بڑی اسکالسٹیکل اس میں اپروچ ہے, تو وہ ان کی خاصیت ہے. دوسرا پیرامیٹر جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہیں. پھر تیسرا اللہ تعالیٰ کسی کی کتاب کو بہت قبول کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ وہ ہو گئی. لیکن بنیادی طور پہ جو یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے اگر کوئی حدیث نقل کی ہے تو صرف وہی مستند ہے, باقی نہیں ہے. یہ اکثر کتابیں مستند ہیں, اور بس بخاری شریف اور مسلم شریف کو زیادہ فوقیت ملی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پیرامیٹرز بڑے اسٹرانگ تھے. صحیح زبردست بات ہوگی. اچھا, اب ہم اس کو تھوڑا سا لنک کرتے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے نا. آج کل دور ہے کمیونیکیشن کا, اور جب سے یہ موبائل ٹیکنالوجی اور واٹس ایپ وغیرہ آیا ہے تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے. اب ساری چیزیں وہ ایک موبائل کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. کتابیں پڑھنے کا رجحان پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں, ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں, ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ ہوتی ہے, فلاں حدیث میں یہ ہوا, فلاں حدیث میں یہ ہے, یہ باتیں. اس میں اکثر یہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچی یہ غلط ہے, مطلب غلط روایت ہے, یہ حدیث میں صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں ریفرنس نمبر موجود نہیں ہوتا. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس میں بڑی سخت باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو فارورڈ نہیں کیا, اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو وہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں بس اس سے پہلے ایک آخری بات عرض کر دوں. دیکھیں, اب صورتحال یہ ہے اس وقت حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے امام بخاری تک حدیث ڈاکومنٹ ہو گئی جی, اس کے بعد سے وہی کتابیں ہمارے پاس چل رہی جی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی کتابیں, بلکہ اور بھی کتابیں حدیث کی تشریح کی ہر دور میں آتی ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشنز آتی رہتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ بھی ڈاکومنٹیشن کا ہی ایک ٹول ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں جب ہم داخل ہوئے تو کتاب پڑھنا کم ہو گیا اور اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم نے سننا زیادہ شروع کر دیا, آڈیو بکس کریٹ ہو گئی, یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ کوئی نارمل بک نہیں ہے, اس کا اکرام بھی نارمل نہیں ہے. جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہ تو اس کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ باقاعدہ روزانہ غسل کر کے, وضو کر کے اہتمام سے حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. میں یہ بتاؤں, یہ اب بھی ہمارے مدارس میں یہ بہت سے طلبہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھنے کا سال ہوتا ہے جس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں, اس میں وہ سردی ہو یا گرمی ہو روزانہ باقاعدگی سے غسل کرتے ہیں. روزانہ غسل کر کے خوشبو لگا کے اہتمام سے آتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں, ہم بخاری شریف پڑھیں گے, ہم مسلم شریف پڑھیں گے, ہم بہت مکرم کام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ اس میں ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اکرام جو حدیث کی سینٹیٹی تھی وہ کمپرومائز ہوتی بھی لگتی ہے, اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے حدیث وضو کرنا شرط نہیں ہے, لیکن اس کی ایک سینٹیٹی ہے, اس کا اکرام جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ.
دوسرا یہ ہے، اور دوسرا بڑے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ادب نہیں کرتے نا کتابوں کا، مقدس کتابوں کا خاص طور پہ، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک پہلو اس میں اب یہ ہے کہ اب جہاں آپ کا سوال اصل ہے کہ جی ہمیں جو ریفرنس مل رہا ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس میں جب سے یہ مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ کسی کا ایجنڈا سرو کرنے کے لیے کام آ رہی ہوتی ہے۔ جی مثلا آپ کچھ عرصے پہلے دیکھیں جب ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ایک دور تھا، جی تو جب بم بلاسٹ ہوتے تھے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، پھر ایک ساتھ آتا تھا کہ ایک فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے اور یہ کام کریں، پھر کہیں یہ آ رہا ہے کہ جی ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹسٹی روایت کیا ہے اس کی، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کا خاص پرپس سرو کر رہے ہیں اور وہ ہے ڈیمولرائز ہو رہی ہے قوم۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم ایک پاورفل ملک ہے، ہماری اسٹیٹ ہے، ہمارا ایک نظام ہے، ہم چھوٹی چیزیں اوور کم کر لیتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں ہم اوور کم بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ احادیث ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اس کو ایک خاص پرپس کو سرو کرنے کے لیے شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ڈیمولرائز کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی سے بدگمان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم رینڈملی اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ ہم کسی اور کا پرپس تو نہیں سرو کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بات، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی، غلط ہے تو پھر تو بہت ہی غلط ہے، لیکن اگر وہ صحیح بھی ہے تب بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پرپس کو سرو کر رہا ہے۔ اچھا جیسے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی بہت دیکھا کہ مذہب کو بھی بہت زیادہ ایجنڈے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جن حدیث کے اوپر ریفرنس نمبر کوٹ نہ ہو تو ان کو تو آپ کے خیال میں ہمیں چیک کرنا ہی نہیں چاہیے سر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فارورڈ کرنے سے بہتر ہے کسی مستند عالم سے مشورہ کریں۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، ایسا نہیں کہ ساری انفارمیشن غلط ہے، اب بہت سارے پلیٹ فارم، بہت ریلائبل پلیٹ فارم جن کو علماء خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے جو نریشنز آ رہی ہوتی ہیں، حدیث آ رہی ہوتی ہے، وہ بڑی مستند ہوتی ہے۔ وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ادارہ ہے، اس نے فلاں علماء ہے، انہوں نے یہ شیئر کیا ہے، وہ بالکل مستند ہوتے ہیں۔ لیکن میں بات کروں جو رینڈم آ رہی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، فارورڈ کرنے والے کا نہیں پتا، حدیث کا حوالہ نہیں پتا، اچھا پھر اس میں بڑا طریقہ ہوتا ہے، آپ پوری دیکھیں نا، ذخیرہ حدیث لاکھوں ہیں، آپ حدیث کا ایک لفظ بدل دیں، بالکل ایسے ہی تو آپ ذرا سا ٹیمپر کر دیں، خدا نہ خواستہ، تو بہتر ہے کہ جب تک بہت مستند علماء کا پلیٹ فارم سے آپ کو نہ معلوم ہو آپ اسے شیئر نہ کریں۔ اچھا، اور اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ریفرنس ہی موجود نہیں ہے، اس میں تو یقیناً آپ کی ریلائبلٹی پہ بہت زیادہ کوسچن ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ریفرنس موجود تھا لیکن ریفرنس غلط تھا، ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایک زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے یہ تو بہت کامن ہے کہ بھائی ریفرنس نہیں لکھا ہوا پھر اس کو فارورڈ نہیں کرنا، لیکن ریفرنس لکھا ہوا ہے تو پھر تھوڑا آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے، تو یقیناً اس پہ بھی ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل صرف ہمارے، اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ صرف وہ احادیث فارورڈ کریں جس کا آپ کو بہت پتا ہو کہ کریڈیبل پلیٹ فارم سے آ رہی ہے، کسی مدرسے کا کوئی پلیٹ فارم ہے، کسی مستند علماء کا کوئی پلیٹ فارم ہے، کسی عالم کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کریڈیبل آدمی ہے، ان کا فارورڈ کریں، باقی فارورڈ نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں اور مستند چیزیں دیکھیں۔ اور اگر کسی کا دل ہے تو پھر اس کو وہ کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حدیث کا حوالہ لکھا، اس کو جا کے چیک کر لیں۔ وہ آپ کو یہ عادت ہمیں بنانی چاہیے کہ ریڈنگ کی ہم نے عادت بنائے اس کو۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا لنک کرنا چاہ رہا ہوں قرآن شریف کے ساتھ بھی، اور یہ بہت عام سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارے ہر چیز کا ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمیں جو بیسک پرنسپل مل رہے ہیں وہ قرآن شریف سے مل رہے ہیں، اس کے احکامات ہمیں جس طرح ہو رہے ہیں وہ احادیث سے مل رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں تفاسیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں احادیث کا جو ہم اس کی بارے میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ یہ اس احادیث کا کیا مطلب ہے، کیا چیز ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خالی قرآن شریف کی آیت پڑھ لیں یا احادیث کو پڑھ لیں ہم تو خود سیلف سفیشینٹ ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فردر ان کی ڈیٹیل میں جانے کی کہ فلاں صاحب نے کیا لکھا، فلاں علماء نے، عالم نے کیا لکھا، فلاں مفتی نے کیا لکھا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن شریف سے جو بنیادی رہنمائی لینی ہے وہ تو ہر آدمی جو پڑھ لے اس کو سمجھ آ جائے گا حدیث سے بھی، لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں وہ سمجھ نہیں آتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ بات اتنی ہی سمپل ہو تو ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحیح بات. انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ان کو, صحابی ہیں اسی لیے, جی. قرآن کریم اپنے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا, حدیث کا ذخیرہ موجود ہے, وہ دوسرے صحابی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بالکل صحابہ کی کونسلز کیوں بیٹھتی تھی؟ بالکل ایسے ہی. کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جہاں ٹیکنیکل ہوتی ہیں چیزیں وہاں ایک انٹرپریٹر چاہیے ہوتا ہے. قرآن شریف کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے, اور اگر نہیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایک آدمی اس طرف چلا جائے گا, ایک آدمی اس طرف چلا جائے گا, جس کا جو سینگ سمائے گا وہ اپنا کر لے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بنیادی گائیڈ لائن ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, نبی آخری نبی ہیں, قرآن شریف ہے, ملائکہ ہیں, یہ تو بنیادی باتیں تو بالکل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, وہ تو کوئی بھی پڑھ لے اسے سمجھ میں آئے گا. ٹیکنیکل چیزیں اس کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے, اور وہی ان کو دیکھ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں, اور یہی علماء کا کام ہے. جہاں تک تفاسیر کی بات ہے تو تفاسیر میں بھی دیکھیں ہر دور کی ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. جی. ابھی میں آپ بات کر رہے ہیں 5 منٹ پہلے کہ جی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے حدیث کی جو نریشنز آتی ہیں اس کا کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا؟ ایسا ہی. آج سے 50 سال پہلے فنومنا ایگزسٹ کرتا تھا؟ نہیں بالکل. 100 سال پہلے کرتا تھا. تو جو فنومنا بدلا پرنسپلز وہی ہیں, لیکن اس زمانے کے علماء کو کی ضرورت ہے کہ وہ سچویشن کو جج کر کے اس بارے میں کوئی بات بتائیں عوام کے لیے, اور یہی وہ تفاسیر کر رہے ہیں. جو عوام میں جو تفاسیر موجود ہیں, معرف القرآن ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب کی, مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر قرآن ہے, یا اور بہت ساری تفاسیر موجود ہیں, وہ سب کیا ہے؟ وہ زمانے کی ضروریات کے پیش نظر وہ رکھی جاتی ہے. اسی طرح حدیث کی تشریح ہے. ایک فنومنا آپ دیکھ رہے ہیں, اب جیسے اب فیوچر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے آنے والے جو مفسر ہوں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ زیادہ فوکس کریں. آج سے 100 سال پہلے کے علماء غلامی پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے کیونکہ اس زمانے کا کے حالات وہ تھے. بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لکھ دیا, جیسے چیٹ جی پی ٹی کا چیٹ جی پی ٹی آ گیا, وہاں پہ لکھ دیا کہ بھائی اس ٹاپک کے اوپر حدیث ہمیں کے بارے میں کوئی دو, انہوں نے کوئی لکھ کے دے دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب وہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں, وہ ایک دوسرا معاملہ شروع ہو جائے. اس کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ اس میں علماء کا ایک رول ہوگا. اگلے 200 سال میں ایک نیا فنومنا کریٹ ہو جائے وہ اس کو الگ ڈیل کیا جائے گا. بہت شکریہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی, اور ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی اللہ کا فائدہ ہو اس کا یقیناً ہوگا. ناظرین, بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے دنیا کے ساتھ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور دنیا اور دین ساتھ ساتھ ہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو اور احادیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہمارے اندر جو اب یہ عادت ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم احادیث نہیں پڑھتے, ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہم سائنس تک کی کتابوں کو نہیں دیکھتے. احادیث تو بہت عام فہم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے کا, ملائکہ کے اوپر یقین رکھنے کا ہمیں درس ملتا ہو. تو ہمیں اس پر اللہ کرے عمل کرنے کی توفیق ہو. دیکھتے رہیے سنہری تاریخ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.